امیر اور غریب شوہر۔ شملہ پہاڑی گاؤں میں جہاں 6 مہینے ٹوٹ کر سردی اور 6 مہینے بے تحاشا سیلاب آتے تھے، وہاں ساجد نام کا ایک آدمی لکڑی کے کاٹیج بنایا کرتا تھا۔ وہ بہت ضدی اور لالچی آدمی تھا، جو لوگوں سے موٹی رقم لیتا اور بدلے میں ایک دم ناکارہ کام اور کھوکھلی لکڑی سے کاٹیج بنا کے دیتا۔ وہ کاٹیج اتنے ناکارہ ہوتے کہ سیلاب کے آنے والے پانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن جب ساجد تجوری میں مال جوڑ رہا تھا تو اس کی بیوی شمسہ کہنے لگی، سنو ساجد، ہمیں حرام کا پیسہ جوڑنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم ایسا کر کے اپنے سر گناہ لیتے ہیں؟ میں نے سنا ہے غریب کی بد دعا سے بڑے بڑے لوگ بھی نہیں بچ پائے۔ اپنا نہیں تو میرے اور ہماری بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لو۔ ارے یہ سب میں تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی گناہ سر لینے کی؟ اور جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تم بن مطلب کہ میرے کام میں ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ شمسہ بیچارگی سے ساجد کو دیکھ وہاں سے چلی گئی۔ کام والی ملازمہ سغرا اپنے منع کو ہاتھ میں اٹھائے ساجد کے گھر آئی۔ آج پھر دیر کر دی آنے میں، اور تیرے بازو پر پھر یہ زخم کا نشان۔ لگتا ہے تجھے بھی عادت پڑ گئی ہے اپنے شرابی شوہر سے پٹنے کی۔ وہ ظالم تیری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ نہیں نہیں باجی، آپ کو میرے جسم پر اس کے دیے زخم تو نظر آتے ہیں، لیکن ہوش میں آنے کے بعد جب وہ میرے زخموں پر مرہم لگاتا ہے تو وہ پیار صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی مار کو بھی پیار سمجھتی ہوں اور چھوڑ نہیں سکتی۔ شملہ پہاڑی گاؤں میں گرمی کے مہینے شروع تو ہو ہی گئے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ برف پگھلنے کی وجہ سے بہت سیلاب آنے کا امکان ہے، ایسا ٹی وی میں بریکنگ نیوز دینے لگے۔ اس بار سیلاب خطرناک آنے والا ہے، ایسا ٹی وی میں بول رہے ہیں۔ اور تمہاری جھونپڑی تو بیکار لکڑی سے بنی ہوئی ہے، ایسے میں تمہارا وہاں جانا صحیح نہیں لگ رہا۔ مجھے بھی تمہاری اور تمہارے بچے کی بے حد فکر ہو رہی ہے۔ ایسا کرو، جب تک سیلاب کا موسم ٹل نہیں جاتا تم اپنے منع کے ساتھ ہمارے گھر ہی رہو، اور ویسے بھی سائرہ تو میری ماں کے گھر ہے نا، تو تم میرے ساتھ ہی رہو۔ ٹھیک ہے باجی، میں رک جاتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیز ہوائیں اور طوفان کے ساتھ سیلاب کا پانی گاؤں کی طرف بڑھنے لگا، اور تمام کمزور اور ناقص لکڑی کے کاٹیج آہستہ آہستہ پانی میں ٹوٹ کر ڈوبنے لگے۔ تبھی اچانک شمسہ کو اس کی بیٹی سائرہ کا فون آیا۔ امی جلدی آ جاؤ، نانی کا گھر ٹوٹنے والا ہے، سارا پانی کر کے اندر آ گیا ہے۔ شمسہ جیسے ہی یہ سنتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ساجد کو کال کرتی ہے مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ پھر وہ سغرا کو ساتھ لے کر طوفان میں اپنی ماں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سغرا، اگر تم چاہو تو واپس مڑ جاؤ، تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے، تم میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ ارے نہیں باجی، سائرہ میری بھی تو بیٹی ہے، اور اس پریشانی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ کچھ دور جا کر راستے میں ساجد کی کار دکھائی دی۔ گاڑی میں ساجد اور سائرہ کو دیکھ شمسہ اور سغرا بہت خوش ہوئی۔ یہ کیا ساجد، آپ میرے امی ابو کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ وہ بیچارے تو مر جائیں گے۔ شمسہ جلدی سے تم گاڑی میں بیٹھو، وہ دونوں اپنے گھر کی چھت پر جان بچا کے چڑھ گئے ہیں۔ سغرا کو وہیں چھوڑ ساجد تیزی سے گاڑی چلا دیتا ہے۔ بیچاری سغرا وہیں طوفان میں کھڑی رہ جاتی ہے۔ یہ کیا ساجد، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ہماری سائرہ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آئی تھی اس طوفان میں، اور آپ نے گاڑی میں بٹھانے کی بجائے اسے چھوٹے بچے کے ساتھ طوفان میں چھوڑ دیا۔ ناکارہ لکڑی کے گھر ٹوٹ کر گرنے لگے اور روڈ بلاک ہونے لگے۔ طوفان اور سیلاب کی وجہ سے پانی زیادہ ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساجد کی کار پانی میں ڈوبنے لگی۔ شمسہ نے گاڑی سے مڑ کر سغرا کو دیکھا تو وہ بھی اپنے چھوٹے سے منع کے ساتھ ڈوب رہی تھی، تو اس نے منع کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا اور خود پانی میں ڈوبنے لگی۔ ادھر ساجد ڈوبنے سے بچنے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو کار میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ شمسہ اور سائرہ، سغرا اور اس کا چھوٹا سا منا پانی میں ڈوبنے ہی لگتے ہیں کہ اچانک کرشمہ ہو جاتا ہے۔ سغرا کا شوہر اقبال کشتی پر سوار ڈوبتی ہوئی سغرا اور اپنے بچے کو بچاتا ہے،
اور پھر جلدی سے شمسہ اور سائرہ کو بھی بچا لیتا ہے۔ پھر شمسہ سغرا اور اقبال کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ بھائی سگرا مان گئے کہ تمہارا شوہر تم سے بے حد پیار کرتا ہے، تبھی تو اتنے طوفان سے بنا ڈرے تمہیں بچانے آ گیا۔ اور ایک میرے شوہر کو دیکھو جس نے ہمیشہ پیسے سے ہی پیار کیا۔ شمسہ سغرا کو اپنے پاس ہی گھر بنوا کر دیتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔ سیلاب اور طوفان تھم جانے کے بعد تمام غریب لوگ ساجد کی دھوکے بازی اور ناکارہ کام کی رپورٹ پولیس میں کرتے ہیں اور وہ جیل چلا جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اپنے کیے کی سب سے معافی مانگتا ہے اور پھر ساری زندگی ایمانداری سے کام کرنے کی قسم کھاتا ہے۔